Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about anxiety disorder number 1. اب اس میں جو ہے انزائٹی ڈسارڈرز اس میں ہے کہ انزائٹی جو ہے وہ ایکسیسو فیئر اور انزائٹی کے تھرو جو بیہیویئر ڈسٹربنس ہے اس کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو بہت سے انزائٹی ڈسارڈر ہیں وہ چائلڈہڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. چائلڈہڈ اینڈ ایسے واقعات جو چائلڈ ڈسارڈر جو ڈیولپ ہوئے تھے چائلڈہڈ میں لیکن کمپلیٹلی طور پہ ان ٹریٹڈ رہے, ان کو ٹریٹ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات لوگ جب ویل بینگ کو تھریٹ کیا جائے, لوگ اپنا جو ہے امیڈیٹ الارم فیئر کے طور پہ ان کے اندر جو بجتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو فیئر ہے وہ ایموشنل رسپانس ٹو ریئل اور پرسیوڈ امییننٹ ہے, جبکہ جو انزائٹی ہے اینٹسپیشن آف فیوچر تھریٹ ہے, وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی لیکن ذہن میں خوف ہوتا ہے. انزائٹی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے اپنے ذہن میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ویسا حقیقت میں نہیں ہوتا. اب راستے میں کتا بیٹھا ہے تو آپ دور کھڑے اس کے ساتھ, اگر تو آپ اس کے قریب کھڑے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ وہ کہیں کاٹ نہ لے. تو جب ایک بندہ دور کھڑا اس کے بارے میں تخیل کر رہا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, تو یہ ہوتا ہے انزائٹی. اور اس کے علاوہ آٹونومک رویل ہوتا ہے جو کہ فائٹ اور فلائٹ کے لیے فیئر میں, لیکن جو انزائٹی اس میں مسلز ٹینشن ہوتی ہے. فیئر میں تھاٹس ہوتی ہیں اچانک خطرے کی, امیڈیٹ ڈینجر کی, لیکن جو انزائٹی ہے کیونکہ وہ فیوچر میں آنا ہے, ابھی ہونے والا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, تو اس میں پریپریشن کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسکیپ بیہیویئر ہے اور کازیشن آف اوائڈنٹ بیہیویئر ہے. ہم جو ہیں اپنے روزمرہ لائف میں انزائٹی کو فیس کرتے ہیں. نارمل فیئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹائپس آف انزائٹی ڈس آڈر جو ہیں ان میں سپریشن انزائٹی ڈس آڈر, سلیکٹیو میوٹزم, اسپیسیفک فوبیا, سوشل انزائٹی ڈس آڈر, پینک ڈس آڈر, ایگورافوبیا, جی اے ڈی جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آڈر, سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ. اب ہے سیپریشن. اب جو سیپریشن انزائٹی ڈس آڈر ہے یہ بچے اور والدین کے درمیان رونما ہوتا ہے کہ بچہ جب بھی فیل کرتا ہے کہ اس کی ماموں سے دور جا رہی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے یقینی کے عالم میں اس نے کھویا ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں سے دور جائے یا وہ اس کو کھو جائے, کیونکہ اس کا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارا ہے. وہ ایسے جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی سے دور سفر نہیں کرتے, کہیں اکیلے کہیں رات مطلب کہ رکتے نہیں, کہیں سوتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے علاوہ ان کے لیے رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ انہیں کے ساتھ جب بھی وہ کہیں نکلنے لگتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. اب آگے ہے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا. اب اس میں ہے کہ جو ریکرنٹ ایکسیسو ڈسٹریس ہے, جب بھی سیپریشن ایکسپیرئنس ہوگی تو جو بھی میجر اٹیچمنٹ فگر ہے اس کے ساتھ وہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہو جائے گی. اب اس کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ پرزسٹنس اور ایکسیسو وری اباؤٹ لانگ میجر اٹیچمنٹ فگر ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ باہر نکلنے پہ کوئی بیمار نہ ہو جائے, پھر کسی ڈیتھ نہ ہو جائے, ڈیزاسٹر کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور جو اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا یہ بیمار نہ ہو جائے. یہ چیزیں اس کو اس وجہ سے وہ جو ہے اپنے اٹیچمنٹ فگر سے دور ہونے سے ڈرتا ہے. اس کے علاوہ ہے اس میں جو ریفیوز ہے وہ سلیپ, گھر سے دور کہیں سونے سے مطلب کہ انکار کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو رات کو بہت برے برے خواب آتے ہیں سیپریشن کے. وہ فزیکل سمٹم جن میں ہیڈ ایک, اسٹامک, نیوزیا, وامٹنگ, اب ان چیزوں کو کمپلین کرتا ہے جیسے ہی یہ ایسا ایکسپیرینس کرتا ہے. اور یہ سب کچھ کسی بھی میڈیکیشن کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو, کسی بھی دوسرے النس سائیکوٹک ڈس آڈر کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو. آگے ہے سلیکٹیو میوٹزم. سلیکٹیو میوٹزم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص جگہوں پر چپ رہتا ہے, جیسا کہ اسکول میں. اب جب بولنے کا ٹائم ہے مطلب کہ جہاں پہ اس کو بولنے کا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بولے گا وہ اسکول ہے, اور وہاں پہ وہ نہیں بولتا, بجائے جب کہ دوسری سچویشن ان میں وہ بولنے لگ جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے ایک چیز ہے. اب اس میں جو ہے ایک منتھ کا ٹائم پیریڈ ہے جو اس کا کسی بھی کمیونیکیشن ڈس آڈر کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہ ہوتا. اس کے علاوہ ہے اسپیسیفک فوبیا. اسپیسیفک فوبیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں, خاص کر کسی بھی اینیمیز کے بارے میں کوئی بھی خاص ایک قسم کا فوبیا تو اس کو اسپیسیفک فوبیا کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں میں جو فیئر اور انزائٹی ہے وہ کرائنگ, ٹینٹرمز, فریزنگ, ان کا جو ہے اس وجہ سے کلنگنگ کانفیڈنس لگ جاتے ہیں. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر بڑا جلدی انزائٹی انکریز کرتے ہیں, اووک کرتے ہیں, پیدا ہو جاتی ہے.
اس کے علاوہ اس کا ڈیوریشن ہے وہ 6 منتھ کا ہے. اب یہ کسی بھی دوسرے سائیکوٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہوں. اب جو اینیملز اسپائڈرز وغیرہ ہو سکتے ہیں, نیچرل انوائرمنٹ, ہائٹس, آپ زیادہ ہائٹ پہ جائیں تو مسئلہ بن سکتا ہے. بلڈ انجیکشن انجری, کچھ لوگوں کو نیڈل سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. سچویشنل ایئر پلین. اس کے علاوہ ہے سوشل انزائٹی ڈس آرڈر. سوشل انزائٹی ڈس آرڈر انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوشل سیٹ اپ میں جانے سے کتراتے ہیں. انہیں ہوتا ہے کہ وہ گر جائیں گے, ان کو کچھ ہو جائے گا, ان کو کون سنبھالے گا. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی اوپن پلیس پہ جو ہے بولتے نہیں ہیں, کچھ کھانا نہیں کھاتے, لائن میں نہیں لگتے. تو یہ جو ہے یہ 6 منتھ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہ اتنی حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ڈسٹربینس ہے وہ سوشل آکوپیشنل لائف کو ڈسٹرب کر دے. اس کے علاوہ جو ہے ایگورافوبیا. ایگورافوبیا جو ہے یہ انزائٹی سچویشنز ہیں, جو انزائٹی سمٹمز جب آکر ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ رہتا ہے. اس کے علاوہ کامن فیس سچویشن انکلوڈ کراؤڈس اینڈ کراؤڈیڈ پلیس, جہاں پہ گروسری اسٹورز ہیں, مالز ہیں, چرچز ہیں, وہاں سے بچنے کے لیے. اس کے علاوہ سچویشن جو ہے بعد کا ٹرین, برج, لانگ روڈ ٹرپس, ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا کرائٹیریا جو ہے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وہ ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے سے ڈرتے ہیں, آٹو موبائل, بسیز, ٹرین, شپس, پلینز. اس کے علاوہ اوپن اسپیس میں جانے سے کتراتے ہیں, انکلوز پلیس پہ جانے میں ڈرتے ہیں. اب جو ہے یہ فیئر اور انزائٹی کو بہت جلد جنم دیتے ہیں. اب یہ کسی بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو. اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہ ریٹ نہیں کریں گے. یہ تھا ہمارا انزائٹی ڈس آرڈر 1. یہاں تک اگر کوئی کویشچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں.